خان کے جلسے میں شرکت ہم سارے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ سارے لوگ آ جائیں اور انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا 8 تاریخ کو ہوگا، بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ میرے پاکستان کے کونے میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، خان صاحب کے ٹائیگروں سے میری اپیل ہے، یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے، یہ ناانصافیوں کے خلاف ہے، جبری گمشدگیوں کے خلاف ہے، اس مہنگائی کے خلاف ہے، اس میں لاقانونیت جو ملک میں جاری ہے اس کے خلاف ہے۔ کائنڈلی اپنے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں۔ میں کل 1-2 جگہوں پہ گیا ہوں، دکان میں کوئی 2 بندے مجھے ملے، اس نے کہا چیئرمین صاحب ہم بہت دور رہتے ہیں لیکن ہم چل کے آئیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے لیے آئیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی فائدہ ہوا ہے اور NRO 2 بھی مل گیا، باقیوں کو بھی؟ دیکھیے خان صاحب سے تو جو پوچھا گیا تھا ڈیورنگ دا پروسیڈنگس کہ آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے گا، تو خان صاحب نے کہا میں اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہا، میں قوم اور ملک کا بھی فائدہ دیکھ رہا ہوں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر کوئی 50 کروڑ سے زیادہ کی بھی کرپشن کرے تو اس کے خلاف بھی، انہی نیب کے کم بھی کرپشن کرے تو ان کے خلاف بھی کیس چلنے چاہیے۔ آج کے فیصلے سے تو ایک ہو گیا تھا، خان صاحب کے خلاف جو توشخانہ 2 کا کیس بنایا تھا جس میں میکسیمم 3.5-4 کروڑ روپے کی ایک پرسنل گین کی ایلیگیشن لگی تھی، وہ کیس تو نیب کا ختم ہو گیا، اور ایون القادر والا کیس بھی آلموسٹ ختم ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ اس قانون میں یہی لکھا ہوا تھا، 2 چیزیں بڑی صریحاً کے ساتھ تھیں، ایک یہ کہ جو کیبنٹ کا ڈیسیجن ہوگا وہ امیون ہوگا، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بنے گا نیب کا، اور اس کے ساتھ یہی لکھا تھا کہ اگر مس یوز آف اتھارٹی کا کوئی کیس آ جاتا ہے تو وہ کیس نہیں ہوگا انلیس اینڈ انٹل اس میں پرسنل گین لیا ہو۔ جہاں تک القادر کیس کا تعلق ہے وہ ڈیسیجن کیبنٹ کا تھا، اس لیے اس ججمنٹ کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ دوسری اس کے ساتھ جو لکھا ہوا تھا کہ پرسنل گین لیا ہو تو تب مس یوز آف اتھارٹی کا کیس بنے گا، اس کیس میں پراسیکیوشن نے خود ایڈمٹ کیا 2-3 چیزیں۔ وہ ایک انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جو پیسے آئے ہوئے تھے یہ انلیگل پروسیڈز نہیں تھی، یہ کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں تھا جو پاکستان آیا تھا، اس لیے اگر کرپشن کا پیسہ نہیں تھا تو گورنمنٹ آف پاکستان کا اس پہ رائٹ نہیں بنتا تھا۔ دوسری پراسیکیوشن نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ اس میں خان صاحب نے کوئی پرسنل گین نہیں لیا ہے، اور کل جب ایون سے ڈیسیجن کے آنے سے پہلے 265K کی اپلیکیشن موو ہو رہی تھی اور ان کے وکلاء ارگو کر رہے تھے تو وکیلوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ پرسنل گین کا کیس نہیں ہے کہ کسی اس میں کرپشن ہوئی ہو، کسی نے پیسے لیے ہیں، یہ وہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے مطابق اب دونوں کیس ختم ہیں، میرٹ پہ القادر اب ختم ہونا چاہیے، اور جو توشخانہ 2 ہے وہ کیس چل ہی نہیں سکتا۔ اس کیس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ دیکھیں بشرا بی بی کے خلاف تو انہوں نے بالکل غلط کیس لگایا تھا، اور وہ کیس جو لگایا تھا وہ یہی تھا، بی بی کا جو نام ہے وہ توشخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا، توشخانہ کی گفٹ کے لسٹ میں نہیں تھا، انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے، انہوں نے پیسے نہیں لیے تھے، بی بی نے اس کا ٹیکس اماؤنٹ جمع نہیں کیے تھے۔ القادر کا جو توشخانہ کا کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں، اس میں کیس جو چل رہا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا، ہمایوں دلاور کے کیس میں بی بی کا نام نہیں تھا۔ یہ تو صرف خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا، لیکن ابھی جو ججمنٹ پہ میں نے آپ کو کہا یہ دونوں کیسز اب نہیں چل سکتے۔ القادر کیس اس لیے نہیں چل سکتا کہ القادر کیس کے لیے پورا نئے قانون جو سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کر دیا، 2 چیزیں کا کیس نیب میں نہیں جا سکتا۔ اگر ایک ڈیسیجن ہو جس پہ کیس بنا ہو اور وہ کیبنٹ کا ہو تو وہ کیس نہیں چل سکتا۔ سر کل اسپیکر کے چیمبر میں سر آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے سر حکومت کے وزراء سے، سر یہ عمران خان کے ایمان پر ہوا ہے یا عمران خان؟ دیکھیں ہم کیبنٹ ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اور پارلیمنٹ میں جس قسم کے لوگ موجود ہیں، ہماری اسٹرانگ ریزرویشن ہے، اس میں اسٹرینجر بیٹھے ہیں، لیکن ہم ورکنگ ریلیشن ان کے ساتھ ٹو دس ایکسٹینٹ رکھتے ہیں کہ اگر بلوچستان کا ایشو ہے تو اس پہ پارلیمان کا اجلاس ہونے چاہیے، جو گفتگو ہے ڈیبیٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے۔ تو ہمارا نمائندہ وفد گیا تھا جس میں مہشتہ اسد کیسر صاحب تھے، ڈوگر صاحب تھے، گورنمنٹ کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب آئے ہوئے تھے اور حنیف عباسی صاحب آئے ہوئے تھے۔ ہماری گفتگو ہوئی تھی، گورنمنٹ نے کنسیڈر کیا تھا کہ جی پارلیمنٹ کو بریفنگ دی جائے بائی عسکری قیادت کی طرف سے، اور اس پہ پھر 1 دن کی ڈیبیٹ ہو، گورنمنٹ کنسیڈر کر کے ہمیں بتائے گی۔ ہمایوں دلاور جو کہ جج تھے عمران خان کے خلاف، انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف اینٹی کرپشن کے تھرو، دیکھیں وہ میں نے سنا ہے آپ کے تھرو کہ ان کے خلاف کوئی ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ جج کے خلاف ہو رہا ہے یا اس کی فیملی ممبر کے خلاف ہو رہا ہے یا ان کی کمپنی کے خلاف ہونا چاہیے۔ اگر اس نے ہمارے خلاف ڈیسیجن دیا بھی ہے،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर्सनल वेंडेटा बिल्कुल बिलीव नहीं करते, हम किसी को टारगेट नहीं करते। हम अगर टारगेट करते होते तो दूसरे लोगों को करते जो हमारे खिलाफ अदमाब गवाह बने दूसरे हुए, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन अगर किसी के खिलाफ कोई केस बनता है तो फिर कानून के मुताबिक। बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा कि बड़े अरसे बाद कल DGISPR ने सवाल ले लीजिए सर, कल बड़े अरसे बाद DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े अरसे बाद सुनी जिसमें उन्होंने फितना जमात और इंतशारी मतलब टोला नाम लिए बगैर कहा कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं। देखिए अच्छी बात है अगर फौज ये कहती हैं, अच्छी बात है और होने भी चाहिए कि इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुक है और हम नहीं कहते इंतशारी टोला, वो हमें कह रहे हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन देखो ये कहना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि सियासत में का ताल्लुक नहीं है। सियासत में ताल्लुक इन प्रैक्टिकल टर्म्स भी नहीं होना चाहिए। सर वी हैव गॉटन अप भाई नहीं लेट हो रही है सर क्योंकि इसके बारे में तो चल बस वो जो कोर्ट में हमारे वकीलों को जो रोका जाता है उधर जेल में, ये बुनियादी उसकी पिटीशन थी और जज ने बड़ा इसका सख्ती से नोटिस लिए और हमारे वकीलों को अंदर जाने की और मुकदमे की पैरवी करने की सहूलत दी जाएगी। थैंक यू सर। सरदार इसाक साहब की कोर्ट से हम आ रहे हैं, जिसमें सर आपको पता है जो लॉयर्स के साथ हैंडल की जाती हैं, जो आपके साथ भी हमें वहाँ पे। तो आज कोर्ट ने लोकल कमीशन अपॉइंट कर दिया है 3 कौंसिल्स का। वो इमरान खान साहब की जो कोर्ट हेयरिंग है उसमें भी पेश होंगे और जो हमारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें पुलिस वाले होते हैं उनकी जगह लोकल कमीशन अपॉइंट किया है जो कि रिपोर्ट बैक करेगा। और दूसरा ये है कि जो इस तरह से हमें ह्यूमिलेट किया जाता था, इंतज़ार कराया जाता था, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी फैमिली को भी और लॉयर्स को भी, तो आज अदालत ने एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास कर दिया है कि आपकी व्हीकल्स को नहीं रोका जाएगा, सर्च करके अंदर जाने दिया जाएगा, लॉयर्स को जो है वहाँ पे ले नहीं कराया जाएगा। और इसके साथ जो है वहाँ पे उन्होंने इस बात का भी नोटिस लिया कि जो पब्लिक जिसको कहते हैं जो है वो कहाँ से आती है, वो कौन लोग हैं और उनको कौन अलाउ करता है सर, कौन उनको देखता है। तो ये इसके अलावा जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया है और प्रोसिक्यूटर जनरल ने और जो जेल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने अपना वहाँ पे बयान दिया है कि हम जो है किसी किस्म का रुकावट नहीं खड़ी करेंगे। तो सर ये आज जो हमारी डे टू डे जो एक मुसीबत है